اکثر ہمارے بہن بھائی یہاں جب اس لفظ کو پڑھتے ہیں تو تجوید کی روح سے ایک غلطی کر دیتے ہیں. کیسے؟ الف لام میم صاد. تو یہاں پر ایسے پڑھنے سے یہاں میم کے اوپر ایک غلطی ہو رہی ہے. وہ کون سی ہے آج انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر جاننے کی کوشش کرتے ہیں. دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. یہ جو حروف ہیں یہ قرآن پاک کی تقریباً 29 صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں اور ان حروف کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات. پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص یا عالم نہیں ہے جو ان حروف کا ترجمہ جانتا ہو، اور نہ ہی کسی نے آج تک کیا ہے، کیونکہ ان حروف کا جو حقیقی مطلب ہے وہ ہمارا خالق اللہ اور ہمارے نبی پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ اس لفظ کو ہم کیسے پڑھیں گے. دیکھیں یہاں پر الف خالی ہے تو الف کو ہم نے سمپل پڑھنا ہے، لمبا نہیں کرنا. لام کے اوپر مد ہے، میم اور صاد کے اوپر بھی مد ہے، تو اس مد کا نام ہے مد لازم. مد لازم کو ہم 6 حرکات کے برابر یعنی 3 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو یہاں پر لام کو ہم نے جب لمبا کرنا ہے تو میم کو پڑھنے سے پہلے یہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے. غنہ کیوں کرنا ہے؟ جب بھی نون اور میم کے اوپر یہ تشدید کا نشان آتا ہے تو وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں. غنہ کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز روکنے کو، اور غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر یعنی 1 سیکنڈ تک ہوتی ہے. الف لام میم صاد. الف لام میم صاد. اکثر ہمارے بہن بھائی یہاں جب اس لفظ کو پڑھتے ہیں تو وہ تجوید کی روح سے 2 غلطیاں کرتے ہیں. کیسے؟ مدھامتان. میم کو جب دال سے ملاتے ہیں تو بہت زیادہ سمپل انداز میں پڑھتے ہیں، تو یہاں پر سمپل انداز میں نہیں پڑھا جائے گا. آگے دیکھیں تو ہا کو جب کھینچتے ہیں تو میم کے ساتھ فوراً سے ملا کر آگے چلے جاتے ہیں، تو یہاں پر بھی ایک غلطی ہو رہی ہے. آج انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ان دونوں غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. سورہ رحمان آیت نمبر 64. تو یہاں سے شروع کریں گے. میم کو دال سے ملانا ہے تو یہاں پر ہم نے قلقلہ کرنا ہے. اب قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ ہوتا ہے حرف کو ہلا کر پڑھنا، آواز کا وائبریٹ ہونا یا آواز کا دوبارہ لوٹ کر آنا قلقلہ کہلاتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں مد، یہ جو دوبارہ سے آواز لوٹ رہی ہے اس کو کہتے ہیں قلقلہ. اب قلقلہ ہوتا کب ہے؟ قلقلہ ہوتا ہے 5 حروف کے اوپر. یہ ویڈیو سٹاپ کر کے آپ دیکھ لیں. تو جب بھی یہ حروف ساکن ہوں، وہ حروف جن کے اوپر جزم ہوتا ہے ان حروف کو ہم ساکن کہتے ہیں. تو جب یہ 5 حروف ساکن ہوں گے تو ان حروف پر ہم قلقلہ کریں گے. آگے دیکھیں تو ہا کے اوپر مد ہے، مد کرتے ہوئے ہم نے میم کے ساتھ ملانا ہے اور یہاں پر فوراً سے آگے نہیں پڑھنا. یہاں دیکھیں تو میم کے اوپر تشدید ہے. جب بھی نون اور میم کے اوپر یہ تشدید کا نشان آتا ہے تو وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں. تو ہا کو جب میم سے ملائیں گے تو میم کے اوپر زبر پڑھنے سے پہلے ہم یہاں پر غنہ کریں گے اور پھر میم کے اوپر زبر پڑھ کر آگے چلیں گے. غنہ کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز روکنے کو، اور غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر یعنی 1 سیکنڈ تک ہوتی ہے. کیسے پڑھیں گے؟ مدھامتان، مدھامتان. اکثر ہمارے بہن بھائی یہاں جب اس لفظ کو پڑھتے ہیں تو وہ ایسے پڑھتے ہیں ایتا. حمزہ کو یا سے ملاتے ہیں اور اس نون کو پوری طرح چھوڑ دیتے ہیں، تو یہاں پر ایسے پڑھنا درست نہیں ہے. آگے دیکھیں تو یہاں پر ایک مد ہے، اس مد کا کیا نام ہے اور اس کو کتنا لمبا کریں گے یہ بھی جانیں گے. آگے دیکھیں تو یہاں پر ایک سٹاپ سائن آیا ہے یعنی رکنے کا نشان آیا ہے، اس کا کیا نام ہے اور یہاں پر رکنا چاہیے یا نہیں یہ بھی سمجھیں گے. اور یہاں پر جب ہم سٹاپ کریں گے تو کیسے کریں گے، آج یہ تمام باتیں اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. سورہ مجادلہ آیت نمبر 4 کے اندر یہ لفظ موجود ہے. یہاں سے شروع کریں گے. حمزہ کو جب ہم نے یا سے ملانا ہے تو یہ جو نون ہے درمیان میں یہ غنہ میں تبدیل ہوگا. یہاں پر ایک رول ہے، اس رول کا نام ہے ادغام مع غنہ. ادغام کہتے ہیں ملانا، مع غنہ غنہ کے ساتھ. تو یہ رول اپلائی کب ہوتا ہے؟ جب بھی 2 زبر 2 زیر 2 پیش اور نون ساکن کے بعد ان 4 حروف میں سے یا واو میم نون، ویڈیو سٹاپ کر کے آپ اچھے سے دیکھ لیں. تو جب بھی یہ حروف آ جائیں تو جب ہم پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. نون ساکن یہ نون ہے جس کے اوپر جزم ہے، تو یہاں پر ہم پڑھیں گے عین. تو یہ جو نون ہے غنہ میں تبدیل ہو جائے گا. آگے دیکھیں تو یہاں پر میم کو ہم نے سین کے ساتھ ملانا ہے اور یہاں پر مد بھی کرنا ہے. اس مد کا نام ہے مد لازم. مد لازم کی یہ پہچان ہے کہ اس مد کے بعد آگے والا جو حرف ہوتا ہے اس کے اوپر یا تشدید ہوتا ہے یا جزم ہوتا ہے، تو اس مد کو مد لازم کہتے ہیں. مد لازم کو ہم 6 حرکات کے برابر یعنی 3 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو یہاں آگے دیکھیں تو وقفے جائز کی علامت ہے. تو یہاں پر دونوں آپشن آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں. یہاں پر آپ سانس توڑ بھی سکتے ہیں اور ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اس سائن کے اوپر حکم یہ ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے
اور ملا کر پڑھنا جائز ہے۔ اب رہی بات کہ یہاں پر ہم سٹاپ کیسے کریں گے، یہاں دیکھیں تو الف مدہ ہے، الف مدہ کی یہ پہچان ہے کہ الف خالی ہوتا ہے، اس سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے۔ جب بھی حروف مدہ کے اوپر آپ نے سٹاپ کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر وہ ویسے ہی پڑھا جاتا ہے جیسے وہ لکھا ہوتا ہے، تو یہاں پر اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، جیسے یہ لکھا ہوا ہے ایسے ہی پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے، مکمل پڑھیں، این یتماسا، این یتماسا،